السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میری آپ سے ایک ہی گزارش ہوتی ہے کہ میڈیا فوکس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو سارے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں، اور اگر ویلاگ اچھا لگے تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں، یہی میری کامیابی ہے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ افغانستان نے طالبان کے ساتھ مل کے افغان گورنمنٹ نے پاکستان پہ رات کو حملہ شروع کر دیا، اور کئی علاقوں پہ انہوں نے بمباری کی، لڑائی کی، اور کئی چیک پوسٹوں پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمارے فوجی جوانوں نے جوان مردی سے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کو نیست و نابود کر دیا، ان کے حملوں کو پسپا کر دیا، اور ایک اندازے کے مطابق 130 طالبانوں کو انہوں نے مار دیا، 200 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ لیکن ان کی جو سوشل میڈیا ہے افغانستان کا یا میڈیا ہے، انہوں نے تو جھوٹ کے پلندے باندھ دیے، ایسی ایسی خبریں بے بنیاد نشر کر رہے ہیں جس کا کوئی انتہا حساب نہیں ہے۔ لیکن ریئل فیکٹ یہ ہے کہ انہوں نے جن علاقوں میں، باجوڑ میں اور مختلف علاقوں میں حملے کیے تھے، وہ حملے پسپا کر دیے گئے، اور ہمارے فوجی ہیں اور ایف سی والے لوگ ہیں، مختلف ایجنسیز کے لوگ ہیں، وہ بالکل تیار تھے۔ انہوں نے ان کے ارادوں کو، ناپاک ارادوں کو ملیامیٹ کر دیا، اور وہ منہ کی کھا کے بھاگ گئے۔ اور کئی علاقوں سے اطلاع یہ بھی آئی ہے کہ انہوں نے سفید جھنڈے لہرا دیے۔ سفید جھنڈا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ امن کی نشانی ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہم امن چاہتے ہیں۔ تو کئی علاقوں میں یہ صورتحال بھی رہی، لیکن اس سب حملوں کا اچانک پس منظر کیا ہے؟ یہ پس منظر جو بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ مودی نے ابھی حال ہی میں اسرائیل کا دورہ کیا ہے، ابھی تک وہ اسرائیل میں ہیں، اسرائیل کے پارلیمنٹ کو بھی اس نے خطاب کرنا تھا، اور نتن یاہو نے بھی یہ اعلان کر دیا تھا کہ افغانستان میں بھی ہمارے جاننے والے ہیں، ہمارے پیار کرنے والے ہیں۔ تو پہلے انڈیا کو شکست ہوئی، انڈیا ہمارا دشمن تھا، پھر افغانستان کو شکست ہو رہی ہے کیونکہ وہ بھی ہمارا دشمن ہے انڈیا کے ساتھ مل کے۔ اب انڈیا کا پیٹ ابھی بھی نہیں بھرا تو اس نے اسرائیل کو بھی اس میں شامل کر دیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل ہمیشہ پاکستان کے جوہری پروگرام کا مخالف رہا ہے۔ تو یہ تینوں کا ایک ٹرینگل بن گیا ہے، انڈیا، افغانستان اور اسرائیل۔ یہ کبھی نہیں چاہتے کہ پاکستان کی ترقی ہو یا پاکستان کی کامیابی ہو، انٹرنیشنلی پاکستان کو کوئی اچھا سا رسپانس ملے، کیونکہ انڈیا کی شکست کے بعد، جس میں اس کے کم از کم 7 سے 8 طیارے گرائے گئے، مارے گئے، اور ان کو پوری دنیا میں خفت اٹھانی پڑی، اس کے بعد پاکستان کا بول بالا ہو گیا اللہ کی مہربانی سے، اور کئی انٹرنیشنل کانفرنسز میں پاکستان کو مدعو کیا گیا۔ افغانستان کو بھی اس کا بڑا دکھ تھا، اس کو بڑا جلن تھی، کیونکہ افغانستان کے وزیر خارجہ نے، شنکر صاحب جو ہیں انڈیا کے وزیر خارجہ، ان سے ملاقات کی تھی 1-2 مہینہ پہلے۔ تو یہ ایک پیکٹ بن رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ اب پاکستان کو پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے، جس طرح انہوں نے انڈیا کے ناپاک عزائم کو ختم کر دیا تھا، اسی طرح رات سے ہی ابھی تک وہ افغانستان کو بھی تباہ کر رہا ہے، ان کی فوجوں کو، ان کے طالبان کو ختم کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی۔ پاکستان میں جو ہے محبت کرنے والے لوگ بہت ہیں، اور میری دعا ہے کہ پاکستان میں بھی سیاسی یکجہتی ہو جائے، سیاسی جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں، تاکہ ہم ایک سیسا پلائی دیوار کے اوپر کام کر کے افغانستان کو منہ توڑ جواب دیں، کیونکہ اب افغانستان کی حکومت بھی انوالو ہو گئی ہے ان حملوں میں، کیونکہ وہ کبھی بھی دل سے پاکستان کی ابھی حمایت بھی نہیں کر رہی ہے، پاکستان کو پسند بھی نہیں کر رہی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ افغانستان کے ابھی بڑے برے دن آنے والے ہیں، کیونکہ افغانستان کی جو ساری تجارت ہوتی ہے وہ پاکستان سے ہوتی ہے۔ نہ ان کے پاس ریلوے لائن ہے، نہ ان کے پاس کوئی سی پورٹ ہے، یہ ساری چیزیں یہاں سے جاتی ہیں۔ تو اس پہ ہمیں لگتا ہے کہ انٹرنیشنل کنٹریز جو ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی وہ بھی مداخلت کرے گی، لیکن اب پاکستان اپنے شرطوں پہ یہ باتیں بنوائے گا، کیونکہ جس طرح یہ پڑوس میں، ایک پڑوس ہمارا افغانستان ہے، ایک انڈیا ہے، یہ دونوں ہمارے مشرق اور مغرب پہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، لیکن وہ دونوں ہی منہ کی کھا رہے ہیں۔ اب اسرائیل کے دورے کی وجہ سے اب انڈیا اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل بھی میرا ساتھ دے گا اور افغانستان بھی میرا ساتھ دے رہا ہے، تو ہم مل کے پاکستان کے لیے مسئلے پیدا کریں گے، لیکن انشاءاللہ یہ سازش کامیاب نہیں ہوگی، یہ منہ کے ہی کھائیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی جو خطے میں صورتحال ہے، لوگوں سے جو دوستی ہے پورے مشرق وسطیٰ میں، یورپ میں یا ایشیا میں،
وہ پاکستان کا ساتھ دیں گے اور افغانستان کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اس طرح آپ کو ملیا میٹ ہو جائیں گے، آپ کے لیے کوئی رستہ نہیں بچے گا، تو ہم امید کرتے ہیں کہ آگے چل کے افغانستان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ پاکستان کے ساتھ پنگا لے کے وہ بہت غلط کر رہا ہے۔ اس کو پاکستان کے ساتھ عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دوستی کے ساتھ رہنا چاہیے، اور یہی عزت، محبت، دوستی دونوں ملکوں کے لیے فائدہ مند ہے۔